بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت زیادہ کہانیاں اور قصے پاکستان میں سننے کو آ رہے ہیں، اور خاص کر جو نون لیگ والے اور مولوی فضل الرحمان صاحب ہیں وہ، اور اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں اور مختلف، وہ اپنے اپنے راگ جو ہے نا وہ الاپ رہے ہیں، اور وہ جو بغاوت کی FIR کٹی ہے اس کو اور آرٹیکل 6 کو مکس کر کے لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں اور سن سن کے کان درد کرنے لگ گئے ہیں۔ مختلف جو سو کالڈ وفادار ہیں نون لیگ والوں کے، وہ اپنی اپنی طرز سے، اپنے اپنے طریقہ کار سے ان کو بہت بڑے ملک کے ہمدرد اور سیاستدان گرداننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یا تو پاکستان کا جو بھی دستور ہے، یہ لنگڑا لولڑا جو کچھ بھی ہے، یہ اندھا ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، یا تو اس کو مان لیں یا پھر بالکل نہ مانیں۔ جو قانون ان کو سپورٹ کرتا ہے، جو قانون ان کے عیبوں پر پردے ڈالتا ہے، جو ان کی ڈکیتیوں کو چھپاتا ہے، جو قانون ان کی کالی کرتوتوں کو چھپاتا ہے، وہ تو ان کو اچھی لگتی ہیں، وہ تو قانون کی شکیں جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہیں ان کے لیے۔ لیکن جو قانون جو ہے وہ ان کی گرفت کرتا ہے، وہاں پر نہ قانون کی شک ٹھیک ہے اور نہ ہی کوئی جج اچھا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم رہنے والا، لعنت ہے اس کی زندگی پر، جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہ کر بھی اس ملک کا وہ کچھ بک رہا ہے جو عام انسان اپنی زندگی میں تصور نہیں کر سکتا۔ دنیا کے کسی ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ ایک مجرم جس کو سزا ہو چکی ہو کورٹ سے، اور وہ بھی ملک کی ہائر جو کورٹ ہے اس سے، سپریم کورٹ سے یا کسی دوسری کورٹ سے، اس کے لیے جیل سے نکال کر باہر اس کو رکھنا بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن یہاں پر پوری دنیا کے قوانین کو توڑا گیا، اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے ان کو ملک سے باہر، ایک مجرم کو جس کو سزا ہو چکی ہے محکمے سے، کورٹ سے، جو مجرم ڈکلیئر ہو چکا ہے، جس کو 7.5 سال کی سزا ہوئی، اس کو جیل سے نکالا گیا۔ اور پھر اس کو یہی نہیں کہ جیل سے نکالا گیا، ہماری پیاری عدلیہ نے، محترم عدلیہ نے اس شخص کو، اس چور کو، اس ڈکیٹ کو، اس جیلی مریض کو 50 روپے کی گارنٹی پر ملک سے باہر بھیج دیا۔ اس سے کوئی بہترین قانون ان کو سپورٹ کر سکتا ہے؟ اس وقت جج بہت اچھے تھے ہائی کورٹ کے، لاہور ہائی کورٹ کے، آج بھی ان کے لیے خیر اچھے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جج، اور اس کے پیچھے، ان ججوں کے اچھا ہونے کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی لگتی ہے، اور وہ کہانی ہے ان کی، جو یہ مختلف ادوار میں ملک کے سربراہ رہے، اور سربراہ رہنے کے ساتھ ساتھ وہ ملک کے اداروں کو رشوت دے کر، ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرتے رہے۔ یعنی اتنے بڑے بلیک میلر، جو 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم رہا، وہ بہت بڑا بلیک میلر بھی ہے، لیکن اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ میں پوچھتا ہوں، یہ جو آ کے ٹی وی پر بہت سارے بڑے بڑے تجزیہ کار اور بڑے بڑے قانون دان آتے ہیں، یہ 3-4 دن سے میں دیکھ رہا ہوں، میں بس ویڈیو نہیں بنا سکا تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں کہ ایسے ایسے
دفاع ان کے کر رہے ہیں، ایسی ان کے لیے کہانیاں گھڑی جا رہی ہیں، اور بالکل اس طرح شور شرابہ ہو رہا ہے کہ جیسے یہ اتنے ولی اللہ ہیں نعوذ باللہ، اور ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی غلطی کر دی گئی، جبکہ اس سے پہلے تاریخ ہے ان کی اپنی کہ انہوں نے 20 لوگوں پر اس قسم کے بغاوت کے مقدمے بنائے، بغاوت کے پرچے کاٹے۔ میں بابر اعوان صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک پارٹی کو، یہ جو نجم سیٹھی اور حسین حقانی ہے، اس کو میں نے عدالت سے چھڑوایا۔ ان کے اوپر بھی انہوں نے اسی قسم کے بغاوت کے کیس بنائے ہوئے تھے۔ تو ایک تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ پاکستان کا جو قانون ہے، جو بھی ہے، یہ اندھا لولا کانا جو کچھ بھی ہے، اس قانون میں کیا 57 جو سب سے کم جرم ہے پاکستان کے اندر، ایک عام جس میں عام روٹین میں 57 دو پارٹیوں کو لگا دی جاتی، اس 57 کے کیس میں کیا 50 روپے کے اسٹامپ فارم پر گارنٹی قبول ہوتی ہے؟ سب کہیں گے نہیں۔ تو مجھے ایک بات بتائی جائے کہ جب اس وقت آپ لوگ بے شرمی سے اس قسم کی سہولتیں کورٹ سے لے رہے تھے، اس وقت آپ لوگوں کو قانون یاد نہیں تھا؟ اتنے جھوٹ بولتے ہیں، زبیر صاحب ہیں، وہ میاں جوید لطیف صاحب ہیں، عظما بخاری ہیں، اس قسم کے ان کے ایسے جالے آتے ہیں جھوٹ بولنے والے کہ ایسی پکی یونیورسٹیاں ہیں ان کی جھوٹ کی، جہاں پہ جھوٹ کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور صبح سے لے کر رات تک جھوٹ بولتے ہیں۔ ذرا خدا کا خوف نہیں ہے، نہ اس ملک پر خدا کا خوف کھایا۔ آج اللہ کا عذاب آپ لوگوں پر آیا ہوا ہے اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ جو کرنا چاہتے ہو کر کے دیکھ لو۔ مولوی فضل الرحمان کا حساب لگاؤ کہ اربوں خربوں کے اثاثے بن گئے، اور دوسری طرف پاکستان کی سب سے بڑی جو جماعت ہے، جماعت اسلامی، اس جماعت کے جو امیر صاحب ہیں سراج الحق صاحب، ان کا گھر جا کے کوئی دیکھے، اس درویش انسان کی پراپرٹیوں کو دیکھا جائے، وہ سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان کی، جماعت اسلامی جس کو بولتے ہیں، ان کی جائیدادوں کو چیک کیا جائے، ان کے کسی شخص، کسی ایک ممبر کو جس میں جرت ہے وہ کسی ایک ممبر کی کرپشن لا کے دکھائے۔ کیا ان کے پاس جماعت کا اور تنظیم کا پیسہ نہیں آتا؟ جب بھی ملک میں کوئی مصیبت پڑتی ہے، سوائے اس جماعت کے کوئی آگے بڑھتا ہے؟ کوئی نہیں۔ ان کے پاس بھی لاکھوں کروڑوں اربوں کے حساب سے پیسہ آتا ہے تنظیم کو، وہ لگاتے نہیں ہیں لوگوں پر، ان کے لیے کرپشن لے کے آئے نا، ان کا جی نہیں چاہتا یہ، لیکن یہ جماعت آپ لوگوں کی طرح کرپٹ نہیں ہے بھائی۔ اس جماعت کا ایک اپنا احترام ہے، ان کو اللہ اور اس کے رسول کا ڈر ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ڈر سے اپنا کام کرتے ہیں، وہ کسی کی محتاجی برداشت نہیں کرتے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب بھی اس قوم کو، اس ملک کو کوئی بھی مصیبت پڑی، آسمانی یا زمینی، ان کے جو ورکر ہیں وہ سب سے آگے آئے اور آگے آ کے لوگوں کی مدد کی، لوٹا نہیں۔ وہ نہیں چھپا سکتے، وہ اپنے اثاثے نہیں بنا سکتے۔ جس کسی کو بھی جرت ہے وہ جماعت کے کسی شخص کا مجھے ایک کرپشن کا ایک ریکارڈ لا کے دکھا دے۔ لعنت ہے آپ لوگوں پر جنہوں نے ملک کا نہیں سوچا، نہ اللہ سے ڈرے، نہ اس کے رسول سے ڈرے، نہ ملک کے قانون سے ڈرے، اور سارا دن بیٹھ کے بکواس کرتے ہو۔ اب میں آتا ہوں اس طرف جو یہ بار بار ایک شور مچا ہوا ہے، اور حکومت کی ٹانگیں بھی کانپ رہی ہیں، حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں صبح سے شام تک۔ وہ 20 قسم کے جو ہے نا وہ اپنے بیانات جو ہے نا وہ دے رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرو بھائی، اللہ سے ڈرو، اس کے رسول سے ڈرو، چھوڑ دو اس قسم کی حرکتیں۔ جرت نہیں ہے حکومت میں برداشت کرنے کی تو حکومت چھوڑ دو بھائی۔ کیا پاکستان کی یہ جو تعزیرات پاکستان ہے اس کی دفعات لگی ہیں اس ایف آئی آر کے اندر،
کس نے لگوائی ہیں اس کو چھوڑ دو، جو لگی ہیں اس میں کوئی غلط ہے؟ ان دفعات کے مطابق کیا ہے وہ تعزیرات پاکستان کے مطابق اس میں ہے کہ کوئی شخص ملک میں اپنی تقریر سے، اپنے ایکشن سے لوگوں کے اندر انارکی پھیلائے، لوگوں کے اندر فساد پھیلائے، لوگوں کو اداروں کے خلاف بھڑکائے، ملک میں دنگے فساد کرانے کی کوشش کرے یا دنگے فساد کرے، یہ جو ساری دفعات ہیں یہ تعزیرات پاکستان کے تحت ہیں۔ اور یہ کوئی بھی شخص اس دستور، اس قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اس قسم کی ایف آئی آر جو ہے اس کا مدعی بن سکتا ہے، کوئی بھی پاکستانی۔ یہ میں فرق بتا دوں آپ لوگوں کو، یہ جس دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں نا، آرٹیکل 6 جو یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی یہ تو لانچ ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیسے نہیں لانچ ہو سکتی تھی بھائی؟ بتائیں نا ذرا۔ آرٹیکل 6 کی جو تشریح ہے اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کے لیے پارلیمنٹ سے اجازت لینا ضروری ہے، اور اس میں مدعی جو ہے وہ گورنمنٹ بنے گی، وہ حکومت کے ادارے اس میں بنیں گے، وہ اس میں عام جو پاکستانی ہے، ایک عام شہری جو ہے، وہ آرٹیکل 6 کا جو کاروائی ہے، آرٹیکل 6 کی جو ایف آئی آر ہے وہ نہیں کٹوا سکتا۔ اور وہ کیا ہے آرٹیکل 6؟ وہ یہ ہے کہ کوئی دستور کو، قانون کو، دستور کو توڑے یا اس میں کوئی تبدیلی کرے، وہ یا وہ لوگ جو اس کے ساتھ اس عمل میں شامل ہوں، ان سب کے لیے وہ قانون ہے جب وہ دستور کو توڑتے ہیں، جس کے تحت پرویز مشرف اکیلے پہ لگا دی تھی، جبکہ اس کی تشریح میں ہے کہ وہ لوگ جو ایسے شخص کی مدد بھی کریں جو دستور کو توڑے وہ آرٹیکل 6 کا مرتکب ہوگا۔ لیکن یہ جو دفعات لگی ہیں یہ ہیں تعزیرات پاکستان کے تحت، اور تعزیرات پاکستان کے تحت کوئی بھی ملک کا شہری اس قسم کی ایف آئی آر کا مدعی بن سکتا ہے۔ یہ میں پوچھتا ہوں، جو بڑے بڑے تجزیہ کار آتے ہیں، ہمارے ارشاد بھٹی صاحب بہت اچھے ہیں، وہ بھی آج کل اس پہ بڑے چڑھے ہوئے تھے، اور دوسرے بھی میں دیکھ رہا ہوں، سمجھ سے بالاتر ہے کہ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا، کیا سانپ سونگ گیا؟ یہ کون سے کوئی نعوذ باللہ کو آسمان سے اترے تھے کہ جن کے خلاف یہ بغاوت، کیا انہوں نے یہ بغاوت کو جو قانون بنتا ہے اس بغاوت کا ان دفعات کے تحت کہ ہر وہ شخص جو اپنی زبان سے یا اپنے فعل سے یا لوگوں کو بھڑکائے اور ملک کے اندر دنگے فساد کرے یا کرانے کی کوشش کرے یا لوگوں کو ملکی اداروں کے خلاف بھڑکائے، ان پر یہ دفعات لگتی ہیں، یہ جو اس ایف آئی آر میں لگی ہیں۔ یہ ہے تعزیرات پاکستان کی دفعات، اور آرٹیکل 6 الگ چیز ہے۔ آرٹیکل 6 وہ بھی بغاوت کا ہے، لیکن وہ آرٹیکل 6 کی تعریف یہ ہے کہ اس میں حکومتی اداروں کو شامل ہونا ضروری ہے، اس میں پارلیمنٹ شامل ہوتی ہے، لیکن یہ تعزیرات پاکستان جو ہے یہ کسی بھی شہری کو حق ہے کہ وہ اس قسم کی ایف آئی آر جو ہے وہ کٹوا سکتا ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ جی اس میں کسی نے کہا ہوگا، چلے یہی مان لیتے ہیں کہ کسی نے کہہ دیا ہوگا۔ پاکستان کے اندر ایک طرف کہتے ہو کہ بھئی گورننس ہونی چاہیے، پولیس کو کام کرنا چاہیے۔ اب اگر پولیس نے کام کر دیا ہے اور قانون کا احترام کرتے ہوئے اس اپلیکیشن کے مطابق جو دفعات بنتی تھیں وہ لگا دی گئیں، تو اب کس چیز کا جو ہے وہ وائوالہ کیا جا رہا ہے؟ کس چیز پہ شور شرابہ ہے اتنا؟ یہ لوگ اس چیز کے مرتکب نہیں ہوئے؟ 20 تاریخ کو وہ جیلی مریض جو اس ملک سے مرتا ہوا جس کے لیے ایک ڈرامہ رچایا گیا تھا، کیا آپ لوگوں کو اس چیز کا خیال نہیں آتا کہ انہوں نے لاہور کی پوری لیبارٹریاں خریدی ہوئی تھیں؟ پوری لیبارٹریوں کو انہوں نے خریدا ہوا تھا جب انہوں نے غلط رپورٹیں بنائیں اس جیلی مریض کی،
2000 جس کے پلیٹیلیٹس ہوتے ہیں بھائی وہ 90% مر چکا ہوتا ہے وہ مریض. تو یہ تو چنگا اچھا بلا ہٹا کٹا جو تھا وہ جہاز میں گیا اور جا کے کھاتا پیتا، اور جیسے وہاں جا کے اترا 1 دن آج تک وہ کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوا. اتنا بڑا جھوٹا شخص ملک کا، یہ صرف پاکستان ہے جس کا یہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہا، ایک اتنا جھوٹا ترین شخص ہونے کے باوجود. لعنت ہے ان لوگوں پر بھی اور ہم سب پر بھی جو ہم ان لوگوں کو بار بار لے کے آتے ہیں اور جو شور شرابہ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان کے ساتھ ظلم ہو گیا. کون سا ظلم ہو گیا بھائی؟ ظلم تو ہمارے ساتھ ہوا، ہماری قوم کے ساتھ ہوا، اس ملک کے ساتھ ہوا، جس کو لوٹ کے لے جا کے دوسرے ملکوں میں ان لوگوں نے پراپرٹیاں بنائیں. اور ہمارا بال بچہ جو ہے، ہم لوگ جو ہیں وہ کئی سالوں تک قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں. عمران خان سب اس کی ریٹ لگا رہے ہیں. بھائی وہ جو قرضے دے رہا ہے ان چوروں ڈاکوؤں کے لوٹے ہوئے قرضے وہ واپس کر رہا ہے دوسرے ملکوں کے، اس سے بھی وہ کام نہیں ہو رہا. اب یہ ٹانگیں کس لیے کانپ رہی ہیں بھائی عمران خان صاحب؟ ہم آپ سے بھی پوچھتے ہیں، اب کس چیز کا وہ رگڑا لگا رہے؟ ملک نہیں ہے، ملک کے اندر پاکستانی نہیں. میں نے بھی درخواست دی ہوئی ہے، یہ جو پورٹل سسٹم ہے اس میں میں نے بھی ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کی درخواست دی ہوئی ہے. تو کل کو مجھے بھی کہیں گے کہ میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں، میرا کوئی تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے، میں صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پارٹی سے ہوں. میں اپنے ملک کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کسی کا. میں نے بھی درخواست دی ہوئی ہے. میں تو عام شہری ہوں، میں کویت میں بیٹھا ہوا ہوں، میں تو پاکستان میں نہیں ہوں. اگر پاکستان میں ہوتا تو میں بھی کسی نہ کسی پولیس اسٹیشن میں جا کے ڈائریکٹ FIR کٹواتا ان کے خلاف. جتنی باتیں نواز شریف نے جس کو 3 دفعہ کا وزیر اعظم کہتے ہو، لعنت ہے ہم سب پر بھی اور اس پر بھی اور ان کے ماننے والوں پر بھی. لعنت ہم پر اس لیے ہے کہ ہم ان چوروں ڈاکوؤں کو بار بار لے کے آتے ہیں اور ان کے لیے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ. ایک ووٹ 5-5 ہزار 8-8 ہزار 10-10 ہزار میں بیچ کے 10 سال 5 سال جوتے کھاتے ہیں ان سے، لیکن کبھی غیرت ہماری نہیں جاگتی. اس لیے ہم پوچھتے ہیں، دیکھیں یہ جو کچھ بھی ہے کتنے سالوں سے یہ سارے ڈرامے باز. اب سمجھ میں آئی بات کہ یہ جو FIR کٹی ہے یہ بالکل صحیح کٹی ہے. ایسا نہیں کہ ایسے ہی خارج ہو جائے گی. کیسے خارج ہو جائے گی بھائی؟ کیا اس نے ارتکاب نہیں کیا ان سب چیزوں کا؟ پاکستان کے اداروں کے خلاف یہ نہیں بولا؟ اور یہ جو سارے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ہاتھ ہلا کے نعرے نہیں مارے؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ہمارا امام ہے. لعنت ہے تم لوگوں کے مقتدی ہونے پر بھی اور ایسے امام پر بھی. دنیا اور آخرت میں لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے آپ لوگوں کے اوپر. یہ اب نہیں چلے گا بھائی. اس قسم کے ڈرامے بازیاں اب ختم ہوں گی انشاءاللہ. دنیا جاگ چکی ہے. خان صاحب سے گو اور کچھ ہوا یا نہیں ہوا، دنیا جو ہے اس وقت پورا پاکستان اس وقت مہنگائی کا ایک جو جن ہے اس کے اندر ایسا پھنسا ہوا ہے. پاکستان کے غریب کا چولہا جلنا مشکل ہو چکا ہے. خان صاحب سے یہ کچھ نہیں ہوا، اس قسم کی کوئی ان سے کاروائی نہیں ہو سکی، کوئی گورننس کا کام نہیں ہو سکا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک چیز کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں خان صاحب کا کہ انہوں نے پوری قوم کو اویئرنس دی. اویئرنس کس چیز کی دی؟ کرپشن کی دی. ان کے آنے سے، عمران خان کے آنے سے کم از کم پوری قوم کو یہ پتہ چل گیا کہ پاناما کیا چیز ہے، کرپشن کس کو کہتے ہیں، کس نے ملک کو لوٹا ہے. دیکھیں نا، جماعت اسلامی کے جو سربراہ ہیں، جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں جناب سراج الحق صاحب، وہ بھی تو یہاں ہیں نا. آج تک حکومت کے کسی شخص کے منہ سے ایک لفظ میں نے آج تک نہیں سنا کہ کسی نے جماعت کے امیر جناب سراج الحق صاحب کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط کہا ہو. یہ پچھلے دنوں چودھری فواد صاحب کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا تو بڑی اچھی بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا مولوی فضل الرحمان کے اربوں خربوں کے اثاثے ہیں اور ادھر وہ ایک اتنی بڑی جماعت ہے جس کے امیر ہیں سراج الحق صاحب، ان کے گھر کی تو چھت بھی ٹپکتی ہے، ان کے اربوں خربوں کے اثاثے کیوں نہیں بنے؟ تو یہ چیز ہے کہ جو مخالف ہیں
وہ بھی ان کی شرافت کا اقرار کرتے ہیں. گو سیاسی طور پر وہ جماعت کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن ان پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہے، نہ کسی کو اتنی جرت ہے. اور اللہ کا شکر ہے، اب میں پاکستانیوں سے ہمیشہ کہتا آیا ہوں، اب بھی کہتا ہوں، ایک ہی جماعت ہے آپ لوگوں کے پاس اس ملک کو سنبھالنے والی. اس ملک کا جو مقصد تھا، جس نام پہ بنا تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا تھا، وہ ملک میں ایک ہی جماعت ہے، اور وہ جماعت ہے جماعت اسلامی. منت کرتا ہوں، سب سے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک کو بچا لو. یہ 24-25 کروڑ کی عوام ہے، سب سے کہتا ہوں اس ملک کو بچا لو، خدا کے لیے بچا لو. ان چوروں ڈاکوؤں سے بچاؤ. انہوں نے سارے ادارے تباہ کر دیے. یہ جو آج لاہور ہائی کورٹ کے جج جو ہیں، ان کے خلاف فیصلہ دینے سے ڈرتے ہیں، اور بڑے بڑے جج ڈرتے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے سب کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور سب کو یہ بلیک میل کر رہے ہیں. یہ جو بشیر میمن کی کہانی 3-4 دن سے آ رہی ہے، یہ سارے غدار ہیں، یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ ملک دشمن ہیں. اب اس کو یاد آ گیا، ارشد جج کے جو لوگ جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی تھی، انہوں نے کیا ارتکاب نہیں کیا تھا جرم کا؟ یہ بشیر میمن کے کہنے پر ان لوگوں کو جو گرفتار کیا گیا تھا ان کو چھوڑ دیا گیا، ایف آئی اے سے ان کو ڈسمس کر دیا گیا، اس ایف آئی آر سے، اس کیس سے نکال دیا گیا. کیا یہ ملک کے دوست ہیں؟ پھر ان کو کہتے ہو یہ محب الوطن ہیں. نواز شریف جو وہاں بیٹھ کر انڈیا کے راگ الاپ رہا تھا اور یہاں ان کے ساتھی بیٹھ کے نعرے لگا رہے تھے، ان کو کہتے ہو کہ یہ پاکستان کے لیے یہ ہمدردی رکھتے ہیں؟ نہیں، یہ پاکستان کے پیسے کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، پاکستان کو لوٹنے کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں. ان کو کسی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. اور خدا کے لیے لوگوں بچ جاؤ، ان لوگوں سے، ان ڈاکوؤں چوروں سے بچ جاؤ. یہ جو مولوی فضل الرحمان ہے، اللہ اس کو ہدایت دے. اس نے دین پڑھا، لیکن یہ کس کے نقش قدم پر چل رہا ہے سب جانتے ہیں. اور جتنے بھی مدارس کے طلبہ ہیں، دینی مدارس کے، ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس مولوی کے شر سے بچ جاؤ. یہ ملک کا دشمن ہے، یہ اپنے دین کا بھی دشمن ہے. اگر ایسا نہ ہوتا اور ایسا نہ ہوتا تو یہ اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتا. جماعت اسلامی بھی ادھر ہی ہے نا، وہ کیوں نہیں کھڑی ہوئی ان چوروں کے ساتھ؟ ان چوروں کے کسی عمل میں کیا وہ جماعت نہیں ہے؟ وہ سیاست میں نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے ان چوروں کے ساتھ؟ عمران خان کی جو غلطیاں ہیں اس پہ وہ چیختے ہیں. مجلس میں، پارلیمنٹ میں آج تک سوائے جماعت اسلامی کے کسی اور جماعت، کسی اور سیاسی جماعت نے کوئی وہاں پہ قرارداد دی ہے عوام کے لیے، اس ملک کے لیے؟ عوام جو لٹ رہی ہے، جن بیچاروں کے گھر میں کھانا نہیں پکتا، جہاں پہ سبزیاں، آلو 110 کے اوپر چلے گئے ہیں، جو 20-25 روپے سے اوپر کلو نہیں ہوتے تھے، اب وہ 100، 150، 200، 140 پہ کلو بک رہے ہیں. غریب کے لیے جو چیختا ہے، جو روتا ہے، جو قراردادیں پیش کرتا ہے، وہ ایک ہی جماعت ہے، بھلے ان کے پاس سیٹیں کم ہیں. اور وہ سینیٹر مشتاق صاحب ہیں جو بار بار پارلیمنٹ کے اندر عوام کا رونا روتے ہیں. اس مولوی کو میں نے نہیں دیکھا. یہ جو دو بڑی جماعتیں کہتے ہیں میں بڑی جماعت ہے، یہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم مسٹر ٹی ٹی، جو اب آرام سے جا کے کتنا ہوشیار ہے، اور جج صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے ہیں، انہوں نے بھی اس کی اس درخواست کو مان لیا کہ درخواست واپس لے لو، کیونکہ اس پہ جو ججمنٹ ہے وہ انہوں نے نہیں دی، حالانکہ دینی چاہیے تھی. سیم ہی ہائی کورٹ میں یہ تھا جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے بارے میں جس بندے نے درخواست دی تھی اس نے واپس لے لی، لیکن سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا اور پوری دنیا میں اپنی آرمی کے چیف آف آرمی سٹاف کا اور اداروں کا مذاق اڑایا گیا. اس عدلیہ کی بھی ریفارم کی بڑی سخت ضرورت ہے. اس کے اندر بھی بہت بڑی بلیک شیپس بیٹھی ہوئی ہیں. ابھی ایک نیک انسان ہے جو ملک کا ہمدرد ہے، محب الوطن ان کو کہہ سکتے ہیں، جو ہیں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جناب گلزار احمد صاحب. انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں وہ، اور ہم دیکھ رہے ہیں
کہ وہ کس قدر دکھی ہیں اس چیز کے لیے جو عدلیہ کے اندر ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں سب کو کہتا ہوں چھوڑ دو ان لوگوں کو، ان لوگوں کی کہانیاں چھوڑ دیں۔ اللہ کا عذاب ان پہ آیا اور ان کی وجہ سے ہم سب لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے پاکستان کے اندر۔ اس عذاب سے بچو۔ پاکستان میں جو ایک جماعت ہے آپ لوگوں کے پاس، جماعت اسلامی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر قسم کی صلاحیت سے نوازا ہوا ہے، ہر قسم کی ٹیمیں ان کے پاس موجود ہیں۔ ان کے علاوہ نہ کوئی عوام کو ریلیف دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ملک میں انصاف اور امن و امان برپا کر سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس اللہ کا دین ہے، اللہ کا نظام عدل ہے، اور اس کے بغیر، اللہ کے نظام عدل کے بغیر اس پاکستان میں کوئی امن برپا نہیں ہو سکتا۔ سب دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ایک دفعہ بس پاکستان میں ایک دفعہ یہ پیسے لے کر ووٹ دینے ختم کر دیں، اللہ کے لیے ووٹ دیں، اس کے رسول کے لیے ووٹ دیں، اس جماعت کا احترام کریں، اس جماعت کے ساتھ چلیں جو آپ کو دین و دنیا کے حساب سے آپ کی مدد کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ سب کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی جو انہوں نے آج کل چکر چلایا ہوا کہ جی وہ تو پارلیمنٹ کے بغیر یہ پرچہ ہو نہیں سکتا تھا۔ پھر ایک دفعہ لاسٹ میں کلیئر کر دوں کہ یہ تعزیرات پاکستان کے تحت پرچہ ہوا ہے۔ تعزیرات پاکستان کوئی بھی شہری جو ہے وہ اس کا مدعی بن کے FIR کٹوا سکتا ہے۔ آرٹیکل 6 جو ہے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ اس میں پارلیمنٹ سے اس کی منظوری لینا ضروری ہے اور وہ حکومتی ادارے جو ہیں وہ کارروائی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ تعزیرات پاکستان ہے، یہ جو دفعات لگی ہیں، اور میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ اس میں کوئی بھی شخص جو زبانی کلامی، جو اپنی تقریر سے یا اپنے فعل سے کسی طرح بھی ملک کے اندر فساد برپا کرنے کی کوشش کرے، وہ سارے کے سارے اس چیز کے مرتکب ہوتے ہیں جو ان سب کے اوپر یہ دفعات لگی ہیں۔ تو اس لیے ان کے چکروں میں مت آئیں۔ انشاءاللہ یہ اس FIR میں ضرور جائیں گے اور ان کو اس میں سزا ملنی چاہیے، یہی انصاف کے تقاضے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کا بھی حامی و ناصر ہو، اور ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے دین کو پاکستان میں نافذ کر سکیں، اور وہ ایک ہی جماعت ہے، جماعت اسلامی۔ لوگوں، یہ مولویوں کی جماعت نہیں ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اس کی مدد کریں اور اس کے ساتھ کھڑے ہوں اگر چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو انصاف مل سکے۔ خدا حافظ۔